أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ تمام بخیر عافیت ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی 10 رکوع کی تفسیر دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الروح، اور وہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. روح سے مراد کیا ہے؟ روح کا لفظ قرآن مجید میں دیکھیے وحی کے لیے بھی آیا ہے، اور جسم کی روح کے لیے بھی آیا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. تو قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتی تم، اور نہیں دیا گیا تم کو، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا. یعنی تمہارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ تم اس چیز کو سمجھ سکو. یہ میری بہنوں اس آیت کے شان نزول میں جو ہے ایک بات آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. اتنے میں کچھ یہودی سامنے سے گزرے اور آپس میں کہنے لگے کہ اس پیغمبر سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے. تو کسی نے کہا کیوں، ایسی کیا ضرورت ہے؟ اور کسی نے کہا ممکن ہے وہ تمہیں کوئی ایسی بات بتا دے جو تمہیں ناگوار گزرے. لیکن وہ لوگ مانے نہیں. آخر یہی طے ہوا کہ پوچھو تو صحیح روح کے بارے میں. تو چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روح کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور انہیں کچھ جواب نہ دیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے، اور میں اپنی جگہ کھڑے رہا، اور جب آپ پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ وہ یسألونک عن الروح، ہے نا، کہ وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے کم ہی علم پایا ہے. یعنی تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی اور انسانی کلام کے ذریعے سے نازل ہونے والے کلام کا فرق سمجھتے ہی نہیں ہو کہ کون سا انسان کا کلام ہے، کون سا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کلام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے شبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی گھڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو اتنا علم پایا ہی نہیں، تمہیں تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، اتنا شعور ہی نہیں کہ تم ان دونوں کے اندر فرق کر سکو. شئنا لنذهبن بالذی اوحینا، اور اگر ہم چاہے تو ضرور ہی لے جائے بالذی، اس کو، اوحینا، جو وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف. کیا وحی کی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف؟ قرآن مجید کو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کو واپس لے جائیں، ہم آپ کی طرف سے لے لیں. جیسے کہ دیکھیے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا نا، ان کی کتابیں ان سے لی نہیں گئی، لیکن ان کی کتابوں میں اتنا چینجز ہو گئے، اتنا رد و بدل ہو گیا کہ جو اصل کتاب تھی وہ رہی ہی نہیں. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہے تو اسے لے جائیں، یعنی جو کاغذوں میں اور کتابوں میں کی شکل میں تم جو ہے آج کل قرآن کو پاتے ہو، جو تمہارے سینوں میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا اس کو مٹانے اور دلوں سے اٹھانے کے لیے، ہے نا. ثم لا تجید لک بہ علینا وکیلا، ثم پھر لا تجید، تم نہ پاؤ گے، لکا اپنے لیے، علینا وکیلا، ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے جو اسے واپس لا سکے. میری بہنوں، یہاں پر خطاب دراصل بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ کافروں کو سنانا ہے، جو قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اپنا گھڑا ہوا کہتے تھے کہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے، یا پھر کوئی
इंसान आकर इसे सिखा कर जाता है तो उनसे कहा जा रहा है कि ये कलाम पैगंबर ने नहीं घड़ा बल्कि हमने अता किया है, और अगर हम इसे छीन लें तो ना तो पैगंबर की ये ताकत है कि वो ऐसा कलाम तसनीफ़ करके ला सकेगा, और ना ही कोई दूसरी ताकत ऐसी है जो इसको ऐसी मौजज़ाना किताब पेश करने के काबिल बना सके। लिहाजा ये तुम्हारी जो बचकाना बातें हैं ना, ये बिल्कुल भी फजूल है, इसकी कोई हैसियत और कोई हकीकत नहीं है। ये तो क्या है, इल्ला रहमतन मिन रब्बिका, ये तो नहीं है मगर क्या है, रहमत है मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से। अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है। मेरी बहनों, ज़रा सा तसव्वुर कीजिए, ज़रा सा सोचिए, कुरान अगर हमारी ज़िंदगियों से हटा लिया जाए, उठा लिया जाए, तो हमारी ज़िंदगियाँ कितनी तारीख हो जाएगी। कैसे हम जानेंगे कि सही रास्ता कौन सा है, गलत कौन सा है, कौन सी चीज़ें हलाल है, कौन सी हराम है, कौन सा जन्नत का रास्ता है, कौन सा जहन्नम का रास्ता है। मतलब इंसान कितना सरगर्दा भटकेगा, बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सहरा में रास्ता भटक गया हो और उसे कुछ सुझा ही नहीं दे रहा हो कि किस तरफ जाए। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है, कितना बड़ा फजल है, कितनी बड़ी अता है कि अल्लाह ताला ने ये किताब हिदायत रहनुमाई की किताब हमारे पास भेजी है, एक रोशन चराग हमारे पास भेजा है कि हम उसके ज़रिए जो है रोशनी पा सकते हैं, सिरातुल मुस्तकीम पा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्ना फज़लहु काना अलैका कबीरा, बेशक उसका फजल आप पर जो है कबीरा, बहुत बड़ा है। मेरी बहनों, देखिए कि कितना बड़ा फजल है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का, कि आप तो सबसे पहले तो देखिए कि यतीम पैदा हुए थे, आपके पास कोई मादी वसाइल नहीं थे, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा है ना, जो दूसरे किसी शख्स के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने देखिए दुनिया में ही आपको नबूवत से नवाजा, आपका कितना बड़ा दर्जा और कितना मकाम बुलंद किया। और हम माशाल्लाह से हम पूरी ये इसके बारे में बहुत कुछ पिछली आयतों में पढ़ चुके हैं, और फिर देखिए आखिरत के बारे में भी हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा, मकाम महमूद और जो है वसीला के ताल्लुक से। और आज देखिए मैं और एक फजल जो अल्लाह ताला ने, बहुत बड़ा फजल है, उसके बारे में भी आपसे बात करती जाऊँगी कि हौज़ कौसर और नहर कौसर है ना, इन्ना आतईना का कल कौसर, इन्ना आते ही ना कल कौसर, कि अल्लाह ताला कि हम बेशक हमने आपको कौसर अता कर दिया। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है मेरी बहनों, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देखिए कि कौसर एक तो एक नहर होगी जो जन्नत में आपको अता की जाएगी, और दूसरा जो होगा वो हौज़ होगा जो क़यामत के दिन यानी हश्र के मैदान में आपको मिलेगा, है ना। उसके बारे में कुछ बातें हम करते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौके पर मेरा गुज़र जो है जन्नत पे से हुआ, तो मैंने एक नहर देखी जिसके दोनों किनारे जो है ना वो मोतियों के गुंबद के हैं, और जिसमें अंदर से तराश कर जिसको बनाया गया है, कितने खूबसूरत होंगे ना, एक तो मोतियों के गुंबद और अंदर से तराश के बनाया गया है। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये क्या है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौसर है जो आपको आपके रब ने अता कर दी है। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, उसकी मिट्टी या उसकी खुशबू तेज़ मुश्क सी थी, ये बुखारी की रिवायत है। हाँ, और एक दूसरी हदीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौसर यानी जन्नत में जो नहर है उसके बारे में और थोड़ी सी तफसील बताते हुए फरमाया कि इसके दोनों किनारे सोने के हैं, यानी जो किनारे हैं वो किसके हैं, सोने के हैं। उसका पानी मोती और याकूत पे बहता है, उसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है, उसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा है और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। कितनी यानी वो पीने में तो कितनी लजीज होगा उसका पानी, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा और इतना खूबसूरत, लेकिन वो देखने में भी कितना खूबसूरत होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो किस पे बह रही है, मोती और याकूत पर उसका पानी बहता है। सुभान अल्लाह। फिर उसकी और तफसील सुनिए कि इस पर ऐसे परिंदे उड़ते हैं जिसकी गर्दनें ऊँटों की जैसी है, मतलब लंबी गर्दनें हैं उन लोगों की, उनकी गर्दनें ऊँटों की तरह है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बातें सुन रहे थे तो अर्ज़ किया कि वो परिंदे तो बड़े मज़े में जो ऐसी नहर पर उड़ते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाई कि इन परिंदों को खाने वाले ज़्यादा मज़े में है, यानी मेरी बहनों अहले जन्नत उनके गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये तो हुई नहर कौसर और कौसर की बात जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में अता फरमाएंगे। और फिर देखिए कि हौज़ कौसर कब आपको अता किया जाएगा, क़यामत के रोज़, है ना। इसमें जन्नत की जो नहर है ना कौसर, उसमें से 2 परनाले जो है हौज़ कौसर की तरफ खोल दिए जाएंगे, है ना, मतलब उसका पानी जो है हौज़ कौसर में डाला जाएगा। और क़यामत के दिन आप देखिए कि जब हर कोई प्यास पानी अल अतश कर रहा होगा तो आपकी उम्मत आपके पास हाजिर होंगी और आपका मेंबर हौज़ कौसर पर रख दिया जाएगा मेरी बहनों, बस जिस पर बैठ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे, है ना। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो हम आपके हाथों हौज़ कौसर का पानी पी सकें। इस हौज़ की कैफियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है मेरी बहनों, जो इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत उसकी नक्काशी की है, अक्कासी की है कि
سنو یا پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کاش کہ وہ پانی پینا ہمیں نصیب ہو جائے. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے یعنی چاندی برف سے بھی زیادہ سفید اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. اس کی تہہ کی مٹی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس پر اتنے کوزے، اتنے پیالے، اتنے جام یعنی رکھے ہوں گے، اور وہ جام بھی پیالے بھی کس کے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کے ہوں گے. اتنے سارے ہوں گے جیسے کہ آسمان میں تارے ہیں. جو اس کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا. سقانا اللہ منہ بکرمہ و منہ. اللہ تعالیٰ ہمیں پلائے اس کے کرم سے، اس کے احسان سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوض کا پانی پینا نصیب کرے. میرے بہنوں، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا، ہے نا، اور انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پہ پانی پینے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد جو ہے سب سے زیادہ ہوگی، ہے نا. پھر دیکھیے کہ اس حوض پر کافر، منافقین، مشرکین، مرتدین بھی پانی پینے کے لیے حوض پر آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں وہاں سے ہٹا دیں گے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس بات سے خبردار کر دیا ہے میری بہنوں کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا، کیونکہ کیا ہے کہ کافرین، منافقین، مرتدین اور بدعت کرنے والوں کو ہٹایا جائے گا نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے، اس میں رد و بدل کریں گے، بدعت کو رائج کریں گے، انہیں حوض سے ہٹا دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہے، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تغیرات کیے، کیا کیا تبدیلیاں کی. پھر میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور کہوں گا کہ دور ہو، دور ہو، دور ہو. تو میری بہنوں دیکھیے کہ بدعت جو ہے دین میں نئی بات پیدا کرنا کتنا کبھی فیل ہے میری بہنوں. اور ایک دیکھیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حوض سے اس طریقے سے میں ان لوگوں کو ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ مطلب صحابہ کرام پوچھ رہے تھے نا کہ وہ تو منافقین اور سب کو ہٹا دیا جائے گا، لیکن جو مومنین ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جن کو پانی پینے کا اختیار، پانی پینے کا وہ دیا جائے گا، اعزاز دیا جائے گا، تو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں پہچان لوں گا. تم میرے پاس آؤ گے نا تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی. تو یہ صفت تمہارے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں ہوں گی. تو میری بہنوں دیکھیے کہ وضو کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے نا. ہم نماز کے وقت، پانچوں نمازوں کے وقت، یا جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کی وجہ سے ہمارے جو اعضاء پہ وضو کا پانی لگتا ہے تو اس دن وہ چمک رہے ہوں گے، اور اس کی چمک کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ صالحین ہیں، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. اللہ تعالیٰ، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر کا پی سکے. آمین یا رب العالمین. لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائے الانس تمام انسان، والجن تمام جن، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ اس بات پر کہ وہ لے آئیں اس قرآن جیسی کوئی چیز، اس قرآن جیسا کچھ بنا کر، تو لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ تو نہیں لا سکیں گے بِمِثْلِهِ اس جیسا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ظہیرہ مددگار ہی کیوں نہ بن جائے. میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں ان لوگوں کو، جیسے کہ اور بھی آیتوں میں آپ نے سورہ البقرہ میں اور بعد میں بھی آپ نے تذکرہ پڑھا ہوگا کہ تم تمام انسان، تمام جن مل کر جو ہے اس جیسی کتاب لانے کی کوشش کرو تو تم نہیں لا سکو گے. اور یہاں پر بھی دیکھیے یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اپنے مضامین، اپنے مباحث، اپنی تعلیمات کے حساب سے، اپنی جو غیب کی خبریں قرآن مجید ہمیں دیتا ہے اور ساری چیزیں ہمیں بتلاتا ہے، اس کے ایک ایک الفاظ، اس کا انداز، اس کا ایک ایک حروف، اس کا طرز بیان، ہر چیز جو ہے نا ایک معجزہ ہے. اور اس معجزے کی جیسی نظیر لانا انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اور یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیتے ہیں، یا کوئی آ کر سکھا دیتا ہے، یا کوئی پڑھا دیتا ہے، یا کہیں سے قصے کہانیاں سن کر ہمیں سنا دیتے ہیں، تو تم ایک کام کرو، تمہیں چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم تمام جن، تمام انسان، بلکہ تمہارے دیوی دیوتا اور تمہارے جو بھی مددگار، جو کوئی بھی تم جس کی جہاں سے مدد لینا چاہو لے لو، اور اس کلام جیسا کلام بنا کر لاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے. یعنی چیلنج بھی اللہ نے
کیا اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہے نا میری بہنوں. دیکھیے کہ یہ جو جب چیلنج دیا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے تو اس دور میں یہ بہت تھا، شاعری کا بہت رواج تھا. اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جو معجزہ دیتا ہے تو اس دور میں جو رواج ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ معجزہ عطا کیا جاتا ہے، تاکہ عام پبلک یہ جان لے کہ یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس سے جو ہمارے معاشرے میں چیز چل رہی ہے اس سے بہت آگے کی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز عطا کر دی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کس چیز کا رواج تھا؟ جادوگری کا. بہت جادو ٹونا وہ لوگ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے کا معجزہ دیا کہ آپ دیکھیں آپ کا عصا زمین پہ رکھتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، آپ کا ہاتھ آپ کی جیب سے یا بغل سے نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا. تو جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ معجزہ کیا ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ جادو سے بہت آگے کی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے. اسی لیے تو جادوگر سجدے میں گر گئے تھے، ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوا. پھر اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، وہاں پہ طب کا بہت رواج تھا، ہے نا، حکمت اور طب اور ڈاکٹری اور یہ سب چیزیں بہت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات کیسے دیے کہ آپ مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو اچھا کر سکتے تھے، آپ جو ہے مردے کو زندہ کر سکتے تھے، آپ یہ بتا سکتے تھے کہ آپ کیا کھا کر آئے ہو، کیا رکھ کر آئے ہو، آپ جو ہے وہ پرندوں کو مجسمہ بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو اڑنے لگ جاتا تھا. اب یہ سارے اطباء اور سارے ڈاکٹرز یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا نا. یہ جو چیز ہے یہ رواج کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ تو معجزہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کوئی ڈاکٹر آج تک کوئی ایسا ہے جو کسی مردے کو زندہ کر سکے، یا کوئی مادرزاد اندھے یا کوڑی کو ہاتھ لگا کے ٹھیک کر سکے، ہاں، یا کسی بے جان مٹی سے پرندے کی شکل بنائے اور اسے پھونک مارے تو اڑنے لگے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیے. آپ دیکھیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری کا بہت رواج تھا. مطلب آپ دیکھیے نا کہ ان کو کسی کی تعریف کرنا ہوتی تھی تو بھی شاعری میں کرتے تھے، کسی کی برائی کرنا ہوتی تھی تو بھی شاعری میں کرتے تھے، اپنی بڑائیاں ماننی ہوتی تھی تو بھی شاعری میں کرتے تھے، کسی کو نیچا دکھانا ہوتا تھا تو بھی شاعری میں کرتے تھے، جنگ کے تذکرے اور پھر حسب نسب اور ایک دوسرے پہ فخر جتانا اور نہ جانے ہر چیز ان کے یہاں شاعری میں ہوتی تھی. اور جو ہے شعرا کو بہت زیادہ اہمیت اس وقت حاصل تھی. اور وہاں پہ یہ بھی رواج تھا میری بہنوں کہ جس شاعر کا کلام سب سے بہترین ہوتا تھا نا، اس وقت کے حساب سے سب سے اعلیٰ کلام ہوتا تھا، نمبر 1 کا کلام ہوتا تھا، تو اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھ کر لگا دیا کرتے تھے. اور پھر وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر اس وقت تک لٹکا رہتا تھا جب تک کہ اس سے بہتر کلام نہ آ جائے، پھر وہ اتارا جاتا اور اس سے بہتر لگا دیا جاتا تھا. تو وہی ہے کہ کسی نے جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ چھوٹی سی سورت جو ہے نا لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر لگا دی. اب جو ہے شعراء آتے گئے اور اس پہ غور کرتے گئے. یعنی یہ جو بات یہاں پہ چیلنج کی گئی ہے نا کہ تم اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی کتاب تصنیف کر لاؤ. آپ دیکھیے سورہ البقرہ میں تو کہا کہ تم صرف ایک ہی بولتے نا ایک ہی آیت بنا لاؤ، ایک ہی سورہ اس جیسی بنا لاؤ. دوسری طرف ہم نے پڑھا ہے نا تو شعراء اس وقت آتے گئے اور غور کرتے گئے. تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی سورت ہے نا، ایک سورت کے مثل بھی وہ نہیں بنا سکے. اور بہت غور کرنے کے بعد ایک شاعر نے بنایا تو صرف اتنی بات کہ جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور پھر اسی سے جوڑنے والا ٹکڑا ایک اس نے بنایا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے نا. تو میری بہنوں یہ کبھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، جبکہ وہ اپنے اس کے بڑے ہی دھاک لوگ تھے، بڑے دگج لوگ تھے، لیکن وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہ کر سکے، ہے نا. اور پھر یہ بھی اس میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے درمیان رہ رہے تھے نا، کہیں باہر سے تو آئے نہیں تھے، بلکہ قرآن کے نزول سے پہلے 40 سالہ زندگی ان لوگوں کے درمیان گزار چکے تھے. اور نبوت سے ایک دن پہلے بھی کبھی بھی ان کی زبان سے اس طریقے کا کلام، اس طریقے کے مضامین، اس طریقے کے مسائل پہ مشتمل باتیں جو ہے نہیں سنی تھی لوگوں نے. اگر نہیں سنا تھا اور یقیناً سنا ہی نہیں تھا تو پھر کیا بات ہے کہ تمہاری سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ کسی شخص کی زبان، خیالات، معلومات اور طرز فکر ایک کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، کیسے بدل سکتا ہے. تو تم اسی سے سمجھ لو نا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. سبحان اللہ. اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل ولقد صرفنا، اور تحقیق ہم نے بار بار بیان کر دی، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، یعنی ہر طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے کر بار سمجھایا ہے. صرفنا کا مطلب کیا ہوتا ہے میری بہنوں کہ ایک انداز سے نہیں بلکہ کئی طریقے سے، کئی انداز سے بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیزیں بیان کر دی. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن ابا انکار کیا اور اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، ہے نا.
یہاں پر دیکھیے میری بہنوں کی قرآن جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے نا، تو قرآن نازل کہاں ہو رہا تھا؟ ان کی سٹی میں نازل ہو رہا تھا، ان کے حالات کے مطابق آیتیں آ رہی تھیں، ان کی زبان میں اتر رہا تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں، مگر یہ بدنصیب اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سک رہے تھے، ہے نا۔ اور پھر کچھ دن نہیں یا کچھ مہینوں کی بات نہیں تھی، بلکہ کتنی لمبی مدت تھی، 12 سال، ہے نا۔ 12 سال کی مہلت بھی ملی جب تک آپ مکہ میں رہے، ان پر کوئی بھی آفت نہیں آئی، بس قرآن دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ اور ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا رویہ کیا؟ بات نہیں سمجھ میں آئی، کیا بات ہے؟ اچھا نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اور آیتیں نازل کر دی، ایک اور مثال دے دی۔ آپ پوری مکی دور کا جائزہ لے لیں کہ باتیں کتنی دفعہ دہرائی گئی ہیں میری بہنوں، ہے نا۔ بات کیا ہے کہ اللہ کو اپنا رب مان لو، نبی کو رسول مان لو، آخرت پر یقین کر لو، پرانے قوموں سے کچھ نصیحت ہی لے لو، لیکن نہ، نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فبا اکثر الناس الا کفورا، انکار ہی پہ جمے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میری بہنوں جو اڑ جاتے ہیں ضد پر، ہٹ دھرمی پر، جانتے بوجھتے، انہیں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ کیسے مان لیں؟ یہ جو ہماری چوتراہٹ ہے، ہمارے مفادات ہیں، یہ ساری چیزیں ان سب پر تو زد پڑ رہی ہے نا، تو یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی نصیحت، کوئی دعوت، کوئی تفہیم ان کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہاں تو کیا دیکھیے کہ مان بھی نہیں رہے تھے، الٹے مطالبے بھی کرے جا رہے تھے۔ آپ دیکھیے اگلی آیتوں میں پورے رکن مکمل ہونے تک ان کے مطالبات کا ذکر یہاں پر کیا گیا میری بہنوں۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کہ وقالوا لن نؤمن لک، وقالوا، اور انہوں نے کہا لن نؤمن لک، ہم ہرگز بھی نہیں مانیں گے، ہرگز بھی اے محمد تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتی، یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ینبوعا۔ تفجرہ کا مطلب کہ تفجرہ کس سے بنا ہے؟ فجر سے۔ فجر کی نماز ہم کہتے ہیں نا، فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فجر کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پہ پھٹنا، ہے نا۔ فجر ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ پوری علاقے میں فجر ہو جاتی ہے نا، یعنی بہت بڑے علاقے کے اندر وہ طلوع ہو جائے، فجر ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ تو یہاں تک کہ تو پھاڑ نکالے یا نکالے لنا ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوع، ینبوع کیا کہتے ہیں؟ چشمے، اور ایسے چشمے کو ینبوع کہتے ہیں جو ابل رہے ہوں۔ مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے تجھ پر ایمان نہیں لانے والے، یہاں تک کہ تو کیا کرے، ہم سے زمین میں نا چشمے روا کر دے، چشمے پھاڑ نکالے، چشمہ جاری کر دے۔ اور تکون لکا جنتن، اور ہم تب بھی نہیں مانیں گے اگر چشمہ تم نے جاری بھی کروا دیا تو تب بھی نہیں مانیں گے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ تکون لکا جنتن، تیرے لیے باغ تو ہو، من نخیل و عنب، کس کا باغ؟ اور بھی ڈیمانڈ دیکھیے کس چیز کا باغ ہو؟ کھجوروں کا ہو، انگوروں کا باغ ہو، فتفجر الانہار، پھر ان کے درمیان کیا کرے؟ تفجرہ، یہی تفجرہ سے ہی یہ پھر تفجرہ ہے، اور پھر اس کے درمیان کیا کرے؟ تو پھاڑ نکالے، الانہار، نہروں کو، خلالہا، ان کے درمیان، یعنی جو انگوروں کے اور کھجوروں کے باغ ہو نا، تو پھر وہ باغ سے بھی کام نہیں بننے والا، کیا کرنا؟ پھر ان کے درمیان جو ہے نہریں جو ہے تفجر انہارا خلالہا تفجیرہ کے مطلب وہی جو ہے پھاڑنا یا بہنا، ہے نا۔ تو ہم تب بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ تو کیا کرے، تیرے لیے کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو اور تو اس کے اندر نہریں روا کر دے، نہریں بہا دے، ہے نا۔ یا پھر کیا کر کہ تسقط السماء کما زعمت علینا، یا پھر تو یہ کر کہ تو گرا دے، تسقط کا مطلب ہوتا ہے گرانا، ہے نا۔ تسقط السماء، گرا دے آسمان سے، کما زعمت، جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے؟ علینا، ہم پر، کسفن کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور تاتی باللہ والملائکۃ قبیلہ، یا پھر آ جائے اللہ تعالیٰ اور فرشتے قبیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے، ہم بولتے ہیں نا قبلہ، ہے نا، قبلہ، جماعت، گروہ، تو اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہی اور فرشتے ہی سامنے آ جائے، یا پھر جو ہے نا یہ فرشتے روح برو ہمارے سامنے آ جائے، جب تک نہیں مانیں گے۔ تو کیا ہے یہاں پر میری بہنوں؟ دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ اے محمد ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، اور وہ چشمہ جاری کرنے پر بھی ہم تیری بات نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ تیرے لیے جو ہے کچھ باغات تو ہو، کھجوروں کے، انگوروں کا باغ ہو، اور تو اس میں نہریں روا کر دے، اس کے درمیان خلالہا، اس کے درمیان نہریں روا کر دے، یا تو پھر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا پھر ایسا تو ہو کہ خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، ہمارے سامنے وہ لوگ آ جائے، اور یکون لک بیتن، یا پھر تیرے لیے کوئی گھر تو ہو، من زخرف، زخرف کا مطلب کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونے کا، ہے نا۔ تیرے لیے کوئی سونے کا محل ہو،
یعنی سونے کے محل کو اور سنہری چیز کو یا گولڈ پلیٹڈ چیز کو جو بہت خوبصورت ہو، ایسی چیز کے لیے زخرف کا لفظ آتا ہے نا، یا تو وہ پورا سونے کا ہو یا سنہری کلر کا ہو یا پھر وہ گولڈ پلیٹڈ جیسی کوئی چیز ہو، تو کم سے کم کیا ہو کہ یا تیرے لیے ایک سونے کا گھر ہی بن جائے، اور ترقہ فی السماء، یا تو چڑھ جائے فی السماء، آسمان میں. ترقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چڑھ جانا، یا تو پھر آسمان میں چڑھ جائے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز بھی نہیں مانیں گے لِرُقِيِّكَ، تیرے چڑھنے کو، ہے نا، تو اوپر چڑھے گا تو بھی نہیں ہم مانیں گے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ تو اتار لائے ہم پر کتاب، نَقْرَؤُهُ، اور ہم اسے پڑھیں. یعنی اب تک تو تم پہ کتاب نازل ہو رہی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر اتار لا کہ ہم خود اس پہ پڑھیں، یعنی وہ کتاب بھی ہم پر ہی اتری ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت، کیا میں ہوں، الا بشرا و رسولا، یعنی کیا میں انسان اور بشر کے سوا، انسان اور رسول کے سوا بھی کچھ ہوں، ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا بھی کچھ ہوں. پر میری بہنوں دیکھیے کہ ان آیات میں کفار مکہ کے ان مطالبات کو ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے جو وقتاً فوقتاً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے، ہے نا. اور حالانکہ یہ بے جا مطالبوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہ کئی ایسی باتیں دیکھ چکے تھے جو آپ کی نبوت پر بہت زبردست دلیلیں تھیں. سب سے پہلی چیز تو کیا تھی کہ قرآن مجید ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو رہا تھا وہ سن رہے تھے، اور جب ان کو چیلنج دیا گیا کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آؤ یا کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے کر آؤ، تو ان میں سے کوئی بھی یہ جرأت نہیں کر سکا. کیوں نہیں؟ حالانکہ دیکھیے کہ اس زمانے میں کتنے بڑے بڑے شعراء تھے، کتنے بڑے بڑے عقلاء تھے، کتنا دگج لوگ تھے، ساتھ میں مل کر بیٹھ کے بنا سکتے تھے یہ تو مطلب ان کے حساب سے، لیکن انہوں نے نہیں کر پائے، وہ کر ہی نہیں پائے اس کو. اور ظاہر سی بات ہے وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ کلام اللہ کے رسول کا تو تھا نہیں. یہ کلام کس کا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابل میں وہ کیسے پیش کر سکتے تھے میری بہنوں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے جو ہے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا تھا نا، انہوں نے دیکھا تھا، پھر بھی نہیں مانے. پھر آپ دیکھیے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے نا، پورے انہوں نے کتنے سوالات، کتنے کوسچن کیے تھے، بیت المقدس کیسا ہے، اس کا نقشہ بتاؤ، اور کیا ہے، کس طریقے سے ہے، کیسے گئے، کیسے آئے. ہم نے دیکھا نا معراج کے واقعے میں یہ ساری چیزیں ہم سن چکے ہیں. اور یہ ساری باتیں ایسی تھیں، اتنی بڑی بڑی باتیں تھیں میری بہنوں، اتنے بڑے بڑے معجزات تھے نا کہ وہ ان کے لیے اطمینان کے لیے کافی تھے. مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مانتے نہیں ہیں، ہے نا، وہ مان بھی نہیں رہے تھے، اور پھر نئے مطالبات کر رہے تھے. ان میں سے کچھ بیان یہاں پر ہوئے ہیں کہ آپ یہاں کیا کرتے تھے. وہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں پر کیا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ جو ہے نا پانی کی نہریں بہا دے، چشمے بہا دے، تاکہ جو ہے ہماری پانی کی قلت تو دور ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ مکہ کی جو سرزمین تھی وہ کیا تھا، وہ صحرائی علاقہ تھا نا، وہاں پہ کوئی نہریں دریا وغیرہ تو تھی نہیں. تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں ایک کام کرو نا، تم نبی ہو تو ایک کام کرو کہ یہاں پہ نہریں بہا دو تاکہ ہماری پانی کی قلت بھی دور ہو جائے گی. اور پھر کیا کرو کہ جو پہاڑ آس پاس گھیرا ڈالے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ مکہ کا جو علاقہ ہے پوری چاروں طرف سے پہاڑیاں ہیں، اور بیچ میں ایک بالکل پیالے کی طرح کی شکل ہے مکہ کی، ہے نا، یعنی چاروں طرف سے پہاڑیاں اور بیچ میں مکہ کی چھوٹی سی بستی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ پہاڑوں کو دور ہٹا دے تاکہ ہمارے رہنے کے لیے کچھ میدان تو میسر آ جائے. اور پھر کیا ہے کہ اس میں کھیتی اور کھجورے اور انگور کے باغ پیدا ہوں، یا جیسے یہ زمین بھی فلیٹ ہو جائے اور اس میں پھر یہ جو ہے باغات کو پیدا کر دو. اور پھر کیا کرو، اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو نا، جیسے تم کرتے رہتے ہو، تو ایک کام کرو کہ تم کیا کرو، آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی گرا دو جس سے نہ ہم رہیں گے نہ تم، اور یہ روز روز کی تکرار، روز روز کی چکچکی ختم ہو جائے گی. یا پھر ایک کام کرو نا، جس فرشتے کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ مجھ پر نازل ہوتا ہے، کم از کم ہم اسے دیکھ لیں، ہے نا، ہم اس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، ہم جبرائیل کو دیکھ لیں. یا اگر تم ہمارا بھلا نہ کر سکو تو اپنا ہی گھر سونے کا بنا لو، سنہرا بن جائے، تاکہ تمہارا تو فائدہ ہو. یا پھر ہمارے سامنے تم آسمان کی طرف چڑھو، اور جب اترو تو تمہارے ہاتھوں میں ہماری طرف ایک کتاب ہونا چاہیے، نہیں وہ کتاب ہم پر ہمارے لیے بھیجی گئی ہو، جس میں ہمیں خطاب کیا گیا ہو کہ یہ واقعی نبی ہے اور اس پر ایمان لے آؤ، تبھی ہم تمہاری نبوت پر ایمان لا سکتے، نہ تو نہیں لا سکتے. مطلب اس طریقے کے بیجا مطالبات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات کا جواب کس طریقے سے دیا میرے بہنوں. ان کے اوٹ پٹانگ قسم کے مطالبات کا جواب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مختصر سے جملے میں جواب دیا، یعنی آپ ان لوگوں سے کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میں خدائی اختیارات کا مالک ہوں اور قادر مطلق ہوں. ایسے سب کام تو کس کو زیبا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اسی کو زیب دیتے ہیں، اسی کے قبضے قدرت میں ہے. اگر میں نے تمہارے سامنے اگر خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا تو تم مجھ سے ایسے مطالبات کرتے،
تب تم حق بجا نہیں پوتے. مگر میں نے تو ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا نا, تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. البتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول اور پیغمبر ضرور بنایا ہے. اگر تم نے میرا امتحان لینا ہے تو اس پیغام کو جانچو, میری صداقت کو پرکھو, میری سابقہ زندگی یہ جو 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہو تمہارے سامنے تو ہے, اس کو دیکھو, مجھ میں جو عیب نظر آتا ہے وہ بتاؤ. تو آخر تمہاری ان مطالبات کا میرے دعوی رسالت سے کیا تعلق ہے؟ میں جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوں اس سے کیا تعلق ہے؟ میں کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ یہ سارا کچھ میری بہنوں کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع آیت ان کے جواب میں فرمائی, ان کے مطالبات میں, کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ سبحان ربی, میرا رب پاک ہے, حل کنت الا بشر رسولا, کیا میں ہوں ایک بشر اور رسول کے سوا بھی میں کچھ ہوں؟ ایک پیغام پہنچانے والا ایک انسان کے سوا بھی میں کچھ ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا, میں تو صرف ایک انسان اور ایک پیغام پہنچانے والا ہوں. الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ 10واں رکوع مکمل ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارا سبق بھی آج یہیں تک ہے. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحیح باتوں کو, صحیح چیزوں کو راسخ کر دے, جما دے, اور جو کمی کوتاہی اور غلطیاں ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں درگزر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.